بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فخر دو جہاں، محبوب رب کائنات، آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کیا تھی؟ کیا مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پیدائشی تھی؟ اگر نہیں تو پیدائش کے کتنا عرصہ بعد مہر نبوت ظاہر ہوئی؟ یہ مہر کیسے اور کس نے حضور اقدس کے جسم پر لگائی؟ مہر نبوت کا ذکر گزشتہ آسمانی کتابوں میں کیوں تھا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر یہ مہر کیوں غائب ہو گئی تھی؟ ناظرین، ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات صحیح الاسناد احادیث مبارکہ سے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلتیں، نعمتیں اور خصائص عطا فرمائے تھے، بے شک وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں عطا ہونے والے اوصاف میں سے ایک اہم مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ آقا کی منفرد شان اور خاتم النبیین ہونے کی دلیل تھی۔ یہ جان لیا جائے کہ مہر نبوت کیا ہے، وہ کیسی اور کہاں تھی۔ اس بارے میں متفقہ احادیث مبارک ہے، جسے بخاری، مسلم، نسائی، طبرانی اور حدیث کی تمام کتب میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں بہت بیمار پڑ گیا تو میری خالہ جان مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، میرا بانجا سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنی شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر نبی کریم وضو فرمانے لگ گئے تو میں نے آپ کے وضو سے بچا پانی پیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو باغور اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کہ کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ ناظرین گرامی، اسے مہر نبوت اس لیے کہتے ہیں کہ گزشتہ آسمانی کتب میں اس مہر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتری کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ ناظرین، یہ مہر مبارک آئی کہاں سے؟ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ولادت کی رات میں نے 3 اشخاص دیکھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی صراحی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی اور اس کی چمک دمک سے دکھنے والوں کی آنکھیں چندھائی گئیں اور صحرائی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا، پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ امام احمد بن حنبل روایت فرماتے ہیں کہ حضرت فخرش کبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو مقام جارانہ سے نکلتے دیکھا کہ ان کی کمر مبارک خالص سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ امام مسلم اور امام حجر عسقلانی فتح الباری میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ روٹی یا گوشت یا میں نے شرید کھایا، پھر ان کے پیچھے گھوما اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھی، جو بائیں کندھے کے اوپر مٹھی کی طرح ابھری ہوئی تھی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کالے نشان تھے۔ اسی طرح امام ترمذی، امام بہقی اور طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ شیر خدا حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ امام بہقی دلائل النبوت جلد صفحہ نمبر 304 پر روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت کشادہ تھی اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے،
وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے قریب ان کے جسم کے مشابہ کبوتری کے انڈے جتنی مہر نبوت دیکھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 344، یعنی اس کا رنگ بھی باقی اعضاء جسم کی طرح تھا۔ دوستو، صحابہ کرام نے مہر نبوت کی شکل و ہیبت مختلف تشبیہات سے بیان فرمائی ہے۔ کسی نے اسے مسوں کے تیل کی طرح کہا، کسی نے کہا کہ وہ کبوتری کے انڈے کی طرح گول تھی، اور کسی نے کہا کہ مہر نبوت ابرے ہوئے گوشت کا ٹکڑا تھی۔ بے شک ہر صحابی نے اس کی اپنے اپنے انداز میں ہیبت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کے نیچے دونوں کندھوں کے درمیان ایک پارہ گوشت تھا، جس پر کچھ تیل تھے۔ کبوتری کے انڈے یا مسحری کی گنڈی کے برابر پائیدار گوشت نہایت چمکیلا اور نورانیت والا تھا۔ جلد سیاہ، آس پر بال، اس کے اجتماع سے یہ جگہ نہایت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ حضرت قاضی امام ملکی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ایک دفعہ سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے اپنے چہرے کو مہر نبوی کے قریب کیا تو اس کی بے پناہ میٹھی خوشبو مجھ پر غالب آ گئی۔ اسی طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ کو ایک پادری نے یہ بتا رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کی پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور یہی مہر ثبوت دکھانے کے بعد ہی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ بے شک اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منفرد شان نبوت اور شان ختم نبوت عطا فرمائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والا، اس لیے اس بات کو قرآن و حدیث میں بھی واضح بیان فرمایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا گیا۔ ناظرین گرامی، جیسے مشک اور موتیوں سے بڑے برتن بند کر کے مہر کا دیا جاتا ہے دانے والوں سے محفوظ ہو جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اجزائے نبوت کو جمع فرمایا اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔ اس مہر کی برکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو آپ پر قابو نہیں ملتا تھا، اور دوسرا یہ اللہ کے آخری پیغمبر کی نشانی تھی۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔